بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروجہ قوالی کا شرعی حکم، پیج نمبر 6۔ اس دور میں مسلمانوں کے خلاف عالمی پیمانے پر طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور اسلام کے خلاف تمام باطل جھوٹے فرقے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے اسلام کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے بزرگوں کے طریقے سے دور کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھیں، ان کے کردار و عمل کو دیکھیں اور اسلامی قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے اندر نہ جانے کتنی خرافاتوں نے جنم لے لیا ہے اور مسلمان بھی شیطان کے جال میں پھنس کر اپنے دین اور مذہب کی باتوں کو بھول بیٹھا۔ جو چیزیں شریعت کے اعتبار سے بری، حرام، ناجائز، مکروہ اور منع ہیں ان کو فخر سے کرنے لگا، اور جو چیزیں شریعت میں اچھی، فرض، واجب، سنت، مستحب اور جائز ہیں ان کو ادا کرنے میں شرم محسوس کرنے لگا۔ یہی نہیں بلکہ شریعت کی باتیں بتانے والے علماء کرام سے دوری پیدا کر لی اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جن کاموں میں شریعت کی اجازت تھی یا ثواب کے کام تھے لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر ان میں بھی غلط کاموں کو ملا لیا گیا، جیسے اولیاء کرام کی مزاروں پر عرس کرنا، حاضری دینا، فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کرنا، چادریں اور پھول پیش کرنا اور ان نیک کاموں کا ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا، ولیوں اور اپنی مراد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ تمام جائز کام ہیں، لیکن ان میں بہت سے ناجائز کام بھی شامل کر لیے گئے ہیں جو کہ شریعت کے اعتبار سے حرام، ناجائز، خدا کے حکم کے خلاف، اولیاء کرام کے طریقوں کے خلاف، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی اور اس کے فرشتوں کی ناراضگی اور لعنت کا سبب ہیں، جیسے غیر محرم مردوں کے ساتھ بے پردہ عورتوں کا مزاروں پر جانا، مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط، مردوں عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا، جسم سے جسم کا ملنا اور ڈھول تاشوں اور تماشوں کے ساتھ قوالی کرنا، یہ تمام کام شریعت کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا سبب ہیں، اور خود اولیاء کرام بھی ایسی باتوں سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے کہ جن باتوں سے اللہ اور رسول راضی نہ ہوں۔ بعض جگہ تو بے حیائی اور بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے کہ اولیاء کرام جن کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، جن کی عزت اور عظمت کی خاطر ہم اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بہا دیں تو یہ کم ہے، انہی اولیاء کرام کے مزارات پر ہمارے اپنے سنی بھائی کی جن کے اوپر بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی شیطان کے جال میں پھنس کر ایسی سوار ہو چکی ہے کہ کچھ جگہ تو قوالی کے نام پر مردوں اور عورتوں کا مقابلہ تک ہوتا ہے، جس میں عشقیہ اور گندے اشعار کہے جاتے ہیں، جس کی برائی کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس رسالے میں ڈھول تاشے باجے کے ساتھ قوالی کا شرعی حکم اس امید کے ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سنی بھائی اس کے حکم کو نہیں جانتے کہ اس میں کتنا گناہ ہے، وہ اس کو صحیح کام سمجھ کر کرتے ہیں یا اس میں شریک ہوتے ہیں اور خون پسینے کی کمائی اور قیمتی وقت کو خرچ کر کے گناہوں کو خریدتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کو جان جائیں۔ مسلمان کے لیے سب کچھ اس کا دین اور ایمان ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے روکے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی برے کاموں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے، جیسے کہ کسی کام کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے رک جائے اور جن لوگوں کو روک سکتا ہے ان کو بھی روکے۔